اسی سوشل میڈیا پہ بنو امیہ کے خاندان کے طرفدار بھی پیدا ہو گئے۔ یزید کو امیر المومنین کہنے والے کیا کم نظر آتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ؟ تو دیکھیں کس طرح جو ہے وہ خارجی اور ناصبی جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، اور جس اقدام کو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ آپ نے اپنے خانوادے کو بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن اپنے نانا کے دین کو لوٹنے نہیں دیا، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی۔ ان کے اقدام کو بھی جو کہا جاتا ہے کہ غلط اقدام تھا ان کا، بیعت کیوں نہیں کر دی ان کی؟ انہیں چاہیے تھا بیعت کر لیتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا تھا اور ہمیں کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ سلطان المشائخ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی الحسنی والحسینی ملفوظات مہریہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل علم کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل کو نسب العین بنائیں۔ آج جو اس نسب العین کو اختیار کرے کہا جاتا رافضی ہے یہ۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کرتے ہوئے ایسی تقریروں سے بچیں کہ کیا ہوتا اگر حسین یزید کی بیعت قبول کر لیتا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کا خاندان تو ختم ہو گیا، لیکن ان کے سکہ کی تاثیر آج تک موجود ہے۔ وہ جو بغض اہل بیت پہ انہوں نے خرچ کیا پیسہ، اس کی تاثیر آج تک موجود ہے۔ اور تاریخ دانوں پر مخفی نہیں ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہوں کا برتاؤ حضرات اہل بیت سے کیا تھا۔ وہ ہمیشہ حضرات اہل بیت کی اہانت میں کوشاں رہے، لیکن اس کے باوجود انہیں جو ہے وہ ذلت اٹھانا پڑی۔ پھر آگے دیکھیں، حضور پیر سید مہر علی شاہ گیلانی الحسنی والحسینی تسویہ ما بین سنی و شیعہ میں علماء کو جو وصیت کرتے ہیں، وہ وصیت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے آج کے دور میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے خلاف بغض اور بنو امیہ کے ساتھ محبت رکھے، حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت قلبی میں ملوث نہیں ہوئے، اور ان کے عقائد رسول پاک کے خاندان سے دوستی و مودت فرض کیا گیا ہے۔